صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہوئیں، اگر صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑے تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جو خدمات انجام دیں، جیسے اخلاص سے رسول اللہ کا ساتھ دیا، وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر لڑ پڑے تو لڑنے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ دیکھیے، صحابہ کرام بھی انسان تھے اور ان کے مابین بھی اختلافات بھی ہو گئے، سیاسی جنگیں بھی ہو گئیں۔ ہمیں اللہ کا جو دین دیا گیا ہے وہ اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک بھی شخص اپنے ایمان پر قائم نہ رہتا تو پھر کیا ہم دین کو چھوڑ دیتے؟ تو اس لیے وہ انسان تھے، انسانوں میں غلط فہمی کی بنیاد پر اور تعصبات کی بنیاد پر اور بہت سے محرکات ہیں جن کی بنیاد پر بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی قرآن مجید پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لے آئے ہیں، مدینے کی چھوٹی سی بستی ہے، یعنی کل 5-10 ہزار کے قریب کی آبادی ہے۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھیے، ایک چھوٹی سی بستی، خدا کا پیغمبر درمیان میں موجود ہے، 5 وقت خود نماز کی امامت کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اس بستی میں منافق ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں بعض ایسے لوگ ہیں اجدر و نفاقن، جو نفاق میں اپنی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں، سازشیں کرنے والے ہیں، مجرم ذہن کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک باقاعدہ مسجد بنا کے، جس کو مسجد زرار کہا گیا بعد میں، ایک سازشی اڈہ بنایا۔ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے طرح طرح کی فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے انسان ہی ہوتے ہیں بھائی، ان کو انسان ہی رہنے دیں۔ ہمیں ان کی اچھائیوں کی پیروی کرنی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے خیال میں یا ہماری تحقیق میں ٹھیک نہیں ہے تو ان کے ادب کو، ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنی بات میں ہم اختلاف کریں گے۔ ابھی میں نے آپ سے کیا عرض کیا ہے کہ جن بزرگوں کو میں اس درجے عزت دیتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، تو اختلاف کیجئے، ان کی اس طرح کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیں لڑائی سے، جھگڑے سے اللہ نے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ میری جہاں تک تحقیق ہے، ان کے ہاں جو لڑائیاں ہوئیں ان میں سے بیشتر غلط فہمی کے نتیجے میں ہوئی، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیے، ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں رائے قائم کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، نمائندے ہیں، 24 گھنٹے تحقیق ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں قصور میں ایک واقعہ ہوا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا ٹیلی ویژن کے اوپر، بہت غیر معمولی واقعہ تھا۔ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ رائے قائم کریں کیا صحیح تھا کیا غلط تھا؟ تو یہ آج کے زمانے کا حال ہے۔ تو میرے نزدیک 14 صدی پہلے کے واقعات کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی بجائے زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم ان کی تحقیق کریں، ان کے بارے میں اپنا کوئی نقطہ نظر ہے وہ بیان کر دیں۔ ہمارا دین ان واقعات پر منحصر نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے، اور اس ہدایت کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ خدا کی طرف سے آئی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ وہ ہدایت ہے جس کو میں نے بیان کر دیا ہے، انسانوں نے اس پر عمل کیا، کوئی ابو بکر عمر کے درجے پر پہنچ گیا، کوئی نیچے رہ گیا، کوئی درمیان میں رہ گیا، کوئی پیچھے آ گیا، کسی سے غلطی ہو گئی، تو یہ انسانی عمل ہے، اس کو ایسے ہی جاری رہنا چاہیے۔ کیا